ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ پاک تم سے کچھ لے اور اس کے بدلے میں تمہیں بہتر سے نہ نوازے، یا اس نے تم سے کچھ چھین لیا ہو اور تمہیں بہترین سے نہ نوازا ہو۔ اس کی مصلحتیں اور اس کے راز صرف وہی جانتا ہے۔ تمہیں بس اس پر بھروسہ رکھنا ہے۔ وہ تمہاری تکلیف سے خوب واقف ہے۔ وہ تو بس آزما رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ اس کا بندہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے اور اس سے محبت میں کس حد تک جا سکتا ہے۔ وہ ہماری تکلیفوں سے خوب واقف ہے، اور اللہ پاک تو کسی انسان کو اس کی ہمت اور اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتے، بس اتنا ہی آزماتے ہیں جتنا اس کا بندہ برداشت کر سکے۔ وہ تو ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو پھر کیسے ہمیں ہمارے برے وقت میں یا مشکل وقت میں اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ ہماری دعاؤں اور التجاؤں کو سنبھال کر رکھتا ہے، اور پھر اس کے بدلے میں ہمیں ایسی چیز سے نوازتا ہے جس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، جو ہمارے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ وہ ہمیں بہتر سے بہترین پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے، تو کیا ہم اس کے حکم کے مطابق نہیں چل سکتے؟ کیا ہم خود کو اس کے مطابق ڈھال نہیں سکتے؟ کیا ہم صرف اور صرف اس کا حکم نہیں مان سکتے؟ کیا ہم اس کی محبت میں اتنا نہیں کر سکتے کہ ویسے بن جائیں جیسا وہ چاہتا ہے، خود کو اسی کی طرف لوٹا دیں، صرف اور صرف اسی کے راستے پر چلنا شروع کر دیں، صرف اسی کا حکم مانیں اور اسی کو خوش کرنے کی کوشش کریں؟ ایٹ لیسٹ ہم کوشش تو کر سکتے ہیں۔ توکل ایک ایسا دروازہ ہے جہاں تک ہر کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور بے یقین لوگ تو بالکل بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اگر ہم موجوں کے اس دروازے تک پہنچ جائیں تو ہماری زندگی سنور جائے۔ تمہاری زندگی کا سکون اور بے سکون صرف ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم چاہیں تو اپنی زندگی کا سکون خود کو اس کے مطابق ڈھال کر بنا سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو یوں ہی ساری زندگی بے سکونی میں گزار سکتے ہیں۔ بات صرف ہماری خود کی ہے، ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ خود کو اس کے مطابق ڈھال کر ساری زندگی سکون سے گزارنا چاہتے ہیں، یا خود کو برباد کر کے ساری عمر یوں ہی بے سکون رہنا چاہتے ہیں۔ بات صرف خود کی ہے۔ انسان بہت ناشکرا ہوتا ہے۔ زندگی میں کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اس حادثے کے ساتھ وہیں ٹھہر جاتا ہے، اور پھر جیسے زندگی کو ہمیشہ کے لیے وہیں روک کر بیٹھ جاتا ہے۔ اگر ہم اس ذات پر یقین رکھیں اور اس حادثے کو نظر انداز کریں، بجائے اس کے کہ اس حادثے کی نظر میں ہم باقی کی اپنی آس پاس کی ساری نعمتوں کو نظر انداز کریں، اس حادثے کو نظر انداز دینے سے ہماری زندگی میں سکون آ جائے۔